अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह कल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद सगासा मैंने पढ़ा, आपने सुना। अल्लाह ताला हमको पढ़ने सुनने की तौफीक दे और इसकी फ़यूज़ व बरक़ात से हमें नवाजे। वो बहुत रहीम है, गफ़ूर है, करीम है और हम करम मांगते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शकील अहमद आवान। पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें होती हैं, पाकिस्तान के माम बहुत बातें करती है और इलेक्शन का दौर शुरू होते ही बहुत कुछ सामने आता है, लेकिन एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। सोशल मीडिया जब से आया है पाकिस्तान में, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी पे कीचड़ उछालने के लिए किसी ख़ास अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हर बंदे के जेब में मोबाइल है, सोशल मीडिया उसके पास है और यकीन करें कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया जितना तगड़ा कोई मीडिया भी नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारा चल रहा है, जो जिनको हम चैनल्स कहते हैं, और जो हमारे प्रिंट मीडिया है, अखबारात वगैरह, इन सबसे तगड़ा है सोशल मीडिया। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अगर उनको किसी दायराकार में लाया जाए तो शायद उनको सेंसर बोर्ड ना चलने दे, चीफ एडिटर्स ना चलने दें, न्यूज़ एडिटर्स ना चलने दें। लेकिन चूँकि सोशल मीडिया हमारे अप्रोच में है और हमारे जो है अनपढ़ तबका वो भी आजकल बड़ा एक्सपर्ट है ख़बरें करने में, सारा कुछ। लेकिन मैं तूफ़ान बदतमीज़ी के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी एक तवज्जो से बात सुने और तवज्जो दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, अगर आपको बात पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और कमेंट्स मुझे आपके इसलिए भी ज़रूरी होते हैं ताकि मुझे पता चले कि जो मैं बात करता हूँ क्या फ़ायदेमंद भी है हमारे माशरे में कि नहीं है। मेरे मुखातिब ज़्यादा, जो मैं जब प्रोग्राम कर रहा होता तो मेरे पढ़े लिखे लोग जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनमें ज़्यादा टीचर्स हैं, असातिज़ा कराम, मैं उनसे मुखातिब होता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा जो है वो मुझे शौक़ है, मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ, इसलिए मैं तसव्वुर में रखता हूँ कि असातिज़ा सारे ग्रुप्स में मेरी बात सुन रहे हैं और मैं असातिज़ा की अथाह दिल से इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो काबिल इज़्ज़त मकाम पे हैं। बात यह है कि मैं जो तूफ़ान बदतमीज़ी की बात करने लगा हूँ, अभी ग्रुप से लेकर सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है। कोई मरियम नवाज़ को गाली दे रहा होता है, कोई बुशरा बीबी को गाली दे रहा होता है, कोई किसी को, और ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं। यकीन करें कि ऐब से पाक कोई भी नहीं है मासिवाय मेरे अल्लाह के और उसके रसूल के। ऐबदार हैं हम सब लोग और मौजूदा दौर में हम सब लोग ऐबदार हैं। इसलिए किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गरीबा में, अपने घर में, अपने इर्द गिर्द, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब में भी झांक लेना चाहिए। और इसके ज़रूरी नहीं है कि ये कहना मकसद है कि जी हमारे जो हम सब इर्द गिर्द झांकेंगे तो बुराई नज़र आए। लेकिन एक हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ, और वो बात ये है कि बिलखुसूस जैसे मैंने मरियम नवाज़ साहिबा का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, उनका ज़िक्र किया, मैंने किया, बुशरा बीबी का ज़िक्र किया। मोहतरमा हम में नहीं रही हैं, शहीद हो चुकी हुई हैं, उनके साथ उनकी जो किरदार कशी है वो बहुत हुई है। किस किस ने किया ये सब जानते हैं, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं समझता किसी का नाम लिया जाए। लेकिन बात यह है कि ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें पता चलता है कि बिना इस रिश्ते के हम कुछ भी नहीं हैं। औरत के रिश्ते बहुत ज़्यादा हैं। औरत माँ है तो जन्नत उसके कदमों के नीचे है, बहन है तो उससे बड़ा साथी कोई नहीं है, बीवी है तो उस जितना हमदर्द दोस्त कोई नहीं है, बेटी है तो उस जितनी रहमत कोई नहीं है। लेकिन ये ख़वातीन जो हैं, बेशक इनका ताल्लुक़ सियासी जमातों से हो, बेशक इनका मतलब मामलात कुछ भी हों, लेकिन कम अज़ कम इस तरह जग हंसाई नहीं करनी चाहिए, इतनी किरदार कुशी नहीं करनी चाहिए जितनी हम लोग हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया पर की जाती है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला सब के पर्दे रखे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की जो बेपर्दगी है उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। क्योंकि इस्लाम में किसी की टो लगाना, खो रखना भी, किसी की खोज लगाना भी जो है वो भी मना है। लेकिन मैं थोड़ा सा औरत के हवाले से आपको बात बताना चाहता हूँ ताकि जो मेरे अहबाब, जो मेरे सुनने वाले हैं, उनको अंदाज़ा हो सके कि औरत का मकाम क्या है और हम औरत को किस तरह अपने जो हमारी बातें हम तख्तादार पे कैसे ले जाते हैं।
سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا دلیر کوئی شخص نہیں تھا، کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی۔ اور وہ کون تھیں؟ بی بی آسیہ، حضرت آسیہ جو ہیں وہ فرعون یعنی کہ اپنے خامند اور اس وقت اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا، اس کے سامنے کھڑے ہونے والا کوئی پہلا جو سیدھا کھڑے ہو کے اس کے ساتھ بات کرنے والا مرد نہیں، عورت تھی۔ پھر دوسری نمبر پہ آتی ہیں، سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ جی میں ذکر کر رہا ہوں حضرت ہاجرہ کا، حضرت اسماعیل کی والدہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا۔ اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کے علاقے اور وہ جو علاقہ ہے سب سے بڑا جو چیز ہے کہ آب زمزم نوش کرنے والی وہ پہلی خاتون ہیں، تو خاتون کا جو ہے دیکھیں کہ مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش کیا وہ بی بی ہاجرہ تھی، وہ مرد نہیں تھا، وہ بھی عورت تھی۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جو ہیں وہ زوجہ ہیں، اور پہلا ایمان لانے والا جو کسی کو رتبہ حاصل ہے تو وہ بھی ایک خاتون ہیں۔ کیونکہ میرا موضوع خاتون ہے تو میں خاتون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ خواتین کا جو مرتبہ ہے وہ کم نہیں ہے، لیکن ہم جو طوفان بدتمیزی اٹھائے ہوئے ہیں اس میں ہم بالکل کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ پھر سب سے پہلے بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس کا خون بہایا گیا اور جس کو شہید کیا گیا وہ پہلا شہید بھی مرد نہیں تھا۔ اگر پہلا ایمان لانے والا مرد نہیں تھا، عورت تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ تھی، تو پہلا جو شہید ہے وہ بھی مرد نہیں تھا، اور وہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دنیا دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، جی جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ اس وقت کی عرب کی متمول جو ہے وہ امیر ترین خاتون تھیں، اور بہت مال تجارت ان کا جو ہے وہ جاتا آتا تھا اور تجارت کے پیشے سے وابستہ تھیں، اور انہوں نے اپنا مال و اسباب اسلام کے پھیلنے پھولنے کے لیے اور ہم جیسے بدنصیبوں تک کلمہ پہنچانے کے لیے دیا۔ وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سب سے پہلے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ یہ اس کا ذکر سورۃ مجادلہ میں آیت نمبر 1 میں ہے، اور وہ ہیں حضرت خولہ۔ اندازہ کر لیں کہ عورت کا کتنا مقام ہے۔ سب سے پہلے جس نے صفا و مروہ کی صحیح انجام دی، اب تو ہر حاجی جاتا ہے اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن پہلا جو سعادت ہے وہ کس کو ملی؟ وہ بھی بی بی ہاجرہ کو ملی، جناب اسماعیل کی والدہ کو ملی۔ پھر ہیں سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا، سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہوا وہ مرد نہیں تھا، وہ بھی ایک عورت تھی، اور ان کا نام ہے جناب مریم۔ حضرت مریم جو ہیں وہ داخل ہوئی تھیں۔ کتنا مقام ہے ان خواتین کا! بے شک ان خواتین جیسی خواتین نہیں ہیں جن کے لیے ہم لب کشائی کرتے ہیں، لیکن ہیں تو عورتیں نا، ہیں تو عورت ذات ہے نا، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا طوفان بدتمیزی میں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل الیکشن ہے اور شام کو رزلٹ آنے شروع ہو جانے ہیں، پھر ایک طوفان بدتمیزی شروع ہوگا، اور عورتوں کو جو الیکشن لڑ رہی ہیں یا جو الیکشن میں کسی کو سپورٹ کر رہی ہیں ان کے لیے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوگا۔ احتیاط کیجئے گا، سوچئے گا کہ ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں اور عورت کا رتبہ کتنا ہے۔ پھر سب سے بڑا جو بہادری کا ثبوت جو ہے وہ ہے جس نے قصر یزید کو لرزا دیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ وہ عورت تھی، جناب زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دنیا قیامت کے آخری انسان تک، مرنے تک، مسلمان کلمہ گو تک یہ یاد رکھا جائے گا کہ یزید کے مظالم کتنے تھے، اور یزید جتنا خوفناک آدمی کتنا خوفناک آدمی ہوگا، وہ کتنا
ذلیل آدمی ہوگا اور کتنا بدتمیز آدمی ہوگا جس نے نواسہ رسول کا جو ہے وہ سر قلم بند کروایا اور اپنے دربار میں پیش کروایا، جس کو اسلام کی قربت تک کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اس شخص کے دربار میں بڑے بڑے مرد بولنے سے، کیونکہ وہ یہ تھوڑی سی بات میری لمبی ہو جاتی ہے کہ کوفہ میں مجبوری تو یہ تھی نا لوگوں کی، جو کہا جاتا ہے کہ وہ یزید کا ظلم برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور اس لیے انہوں نے امام حسین کی مخالفت کی۔ تو اتنے لوگ، ہزاروں لوگ ہوں، ہزاروں حفاظ کرام ہوں، مسلمان ابھی تک تو اسلام کے جو ہے وہ باقی تھا، شرازہ جو خاندان نبوت کا خانوادہ رسول جو ہے وہ دنیا میں موجود تھے، موجود تو ہم ابھی بھی مانتے ہیں، لیکن موجود تھے اس وقت۔ جناب حسین جو ہیں وہ فوج کی قیادت کر رہے تھے، وہ اپنے قافلے کے ساتھ تھے، اپنے جو ان کے اہل و عیال تھے ان کے ساتھ موجود ہوں، اور جو اہل ایمان ہیں جو ان کے نانا کے دین کا کلمہ پڑھنے والے ہوں اور کہنے والے ہوں کہ ہمارے ماں باپ کی جو عزت ہے، جو ہمارے ماں باپ کی زندگی ہے، ہمارے ماں باپ کی جو دولت ہے، ہماری جو دولت، ہماری آل اولاد، سب سے زیادہ عزیز ہستی ہمارا رسول ہے، اور وہ یزید سے ڈر جائیں اور امام حسین کی مخالفت کریں، اور اس یزید کے دربار میں اگر کوئی مرد کھڑا ہو کے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو جس عورت نے خطبہ دیا اور اس کو للکارا وہ بی بی زینب تھی، اور بی بی زینب سے اندازہ لگا لیں کہ عورت کا کتنا مقام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل جو بھی رزلٹ آئے، جو بھی الیکشن میں ہو یا آئندہ بھی، جب بھی آپ کسی عورت کا میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک کمپین میں کہ عثمان ڈار ہیں سیالکوٹ سے، وہ ان کی والدہ جو ہے ریحانہ ڈار، وہ کمپین کرتے ہوئے رو پڑی ہیں۔ یقین کریں کہ جو ہے وہ دل ٹوٹتا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، کہ ایسا جو ہے مقام کہ ہم عورت کو اگر وہ ایجیٹیشن کرتی ہے، سڑک پہ آتی ہے اپنے حقوق کے لیے، تو ہماری پولیس گھسیٹتی ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے احکامات کچھ بھی ہوں، ذرا یہ سوچ لیجئے گا کہ ہمیں کسی عورت نے جنم دیا اور ہمارے گھر میں بھی عورت ہے۔ جزاک اللہ۔